نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مختصر سا خاکہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیمار ہوئے تو سفر کے آخری دن تھے، یعنی 29 سفر کو آپ کو تکلیف شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے، لیکن شدت مرض کا وہ زمانہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا بند ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہے، وہ 7 دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سوموار کو آئے اور دوسرے سوموار کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابتدائی مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد شروع ہوا، یہاں سے آپ کی تکلیف شروع ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک صحابی کے جنازے سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، فرمایا کہ بل انا وراء ساء، یعنی عائشہ میرے سر میں بڑا شدید درد ہے۔ شدت مرض میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں مرض بڑھ کر شدید بخار کی شکل اختیار کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑا ٹب سے بٹھا دو، مجھ پر 7 مشک پانی بہاؤ۔ شدت بخار میں قطیفہ بہت موٹی چادر اڑے ہوئے تھے، ہاتھ رکھنے پر بخار کی شدت اس چادر کے اوپر سے بھی محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بخار تمہارے 2 شخصوں کے بخار کے برابر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ ڈالتے جو اس پیالے کے اندر تھا، پھر منہ پہ ملتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر میں جو زہر ملا کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف میں نے ہمیشہ محسوس کی، مگر اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری ایک رگ ابہاری، ایک قلب یعنی دل کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے انقطاع کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ وہ منقطع ہو گئی، کٹ گئی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے اس زہر کی وجہ سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت، آپ کے بارے میں قول ہے کہ آپ نے 17 وقت کی امامت کروائی۔ یہ قول تقریباً ٹھیک نہیں ہے، بلکہ 21 مرتبہ آپ نے امامت کی۔ بدھ کے دن عشاء کی نماز سے لے کر سوموار کی صبح تک، جمعرات کی ظہر کو چھوڑ کر 21 نمازیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی۔ 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو جب غسل دیا گیا، بہقی میں ذکر ہے کہ غسل کے وقت صحابہ کو یہ تردد ہوا، شک ہوا کہ کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا انہیں پہنے ہوئے کپڑوں میں آپ کو غسل دیا جائے۔ وہاں موجود سب لوگوں پر اتنے نیند کا غلبہ ہوا، اسی حالت میں سب نے ایک آواز سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے ساتھ غسل دو۔ لہذا آپ کو غسل دیا گیا اس حال میں کہ آپ قمیض پہنے ہوئے تھے۔ آپ کو غسل دینے والے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت فضل بن عباس کروٹ بدلنے میں مدد دیتے رہے۔ حضرت قاسم بن عباس، اسامہ بن زید اور یہ آپ حضرات کو پانی دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی تھیں جو آپ کے ساتھ تعاون بھی فرما رہے تھے۔ تکفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا، اس میں قمیص اور عمامہ نہ تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں قمیص بھی تھی۔ منگل کے روز جب لوگ تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو آپ کو ایک تخت ایک گھر میں رکھ دیا گیا، پھر جماعتیں یک کے بعد دیگرے آتی، نماز پڑھتے، مرد فارغ ہو گئے، عورتیں آ گئیں، عورتوں کے بعد لڑکے گئے، لیکن
آپ کے جنازہ میں بالاتفاق کسی نے امامت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امام تھے، اب بھی وہی امام ہے۔ لوگ جاتے الگ الگ تکبیریں کہہ کر دعا پڑھتے، پھر واپس آ جاتے۔ اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے، بعض نے کہا ممبر کے پاس، بعض نے کہا بقیع میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے حجرے میں تھی، تو اماں عائشہ کے حجرے کو یہ سعادت بھی نصیب ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کے لیے اماں عائشہ کے حجرے میں آرام فرما ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔